نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنے درس کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس سے گزشتہ آیات میں ہم نے جو پڑھا تھا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی توریت شریعت کو جب ان کی قوم بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لے آؤ طور پر۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اپنے قبائل کے جو قبیلہ تھے ان کے قبیلے ان کے سرداروں میں سے کچھ 40 کے قریب لوگوں کو لے کر کوہ طور پہنچے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک تجلی سی یا ایک بجلی کی کڑک سی محسوس ہوئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی سمجھ لیں، یا ایک کڑک سی محسوس ہوئی اس کو بجلی کی چمک، جس سے اتنی زوردار آواز تھی دہلا دینے والی، دل دہلا دینے والی، اس آواز سے اس کڑک سے بجلی سے یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور جب ہلاک ہو گئے موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے اور اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، ویسے میری قوم مجھ سے بدگمان رہتی ہے، اگر میں جاؤں گا اور انہیں پتہ لگے گا تو وہی سوچے گا کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ہمارے لوگوں کو لے کر گیا ہے کوہ طور پر اور وہاں جا کے ان کو ہلاک ہو گئے یہ لوگ، تو خواہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، یہ اللہ تو ان کو زندہ کر دے دوبارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے جو 40 لوگ تھے ان کو دوبارہ سے زندگی دی، اور پھر فرمایا کہ ان کو لے جاؤ۔ اور چونکہ یہ میدان طے میں تھے، میدان طیہ جو ہے یا میدان تیہ اس میں تھے یہ، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے اس آبائی علاقے میں جائیں جو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آبائی علاقہ تھا، یعنی شام کے علاقے میں جائیں، اور اس علاقے میں جو وہاں کی جو قوم آباد تھی، عمالقہ جو قوم سلطنت میں قابض ہو گئی تھی شام میں، ملک شام میں، ان سے یہ جہاد کریں، لڑیں اور اپنے آبائی علاقے کو واپس لے لیں۔ تو محترم ناظرین، شروع میں تو یہ قوم یعنی بنی اسرائیل تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے انکار کر دیا اس لڑنے سے بھی۔ وہاں کی قوم کے بارے میں سنا زوراور ہے، طاقتور ہے، تو پھر یہ پیچھے ہٹ گئے اور یہ اپنے واپس دوبارہ مصر جانے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس یعنی کہ نافرمانی کی وجہ سے ان کو اسی میدان میں تقریباً 40 سال تک یہ گھومتے پھرتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک سفر کرتے اور رات گزر جاتی، جب صبح دیکھتے تو وہیں موجود رہتے جہاں سے یہ چلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کا پریشان سرگرداں رکھا۔ اسی دوران میں انہوں نے بہت سے مطالبات کیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں اسی کا سلسلہ انشاءاللہ بھی آئے گا، ہم جو نظر آیات میں پڑھیں گے کہ اس میدان میں کوئی سایہ نہیں تھا، چٹل میدان تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بار بار کبھی کھانے کی فرمائش، کبھی پینے کی فرمائش اور دیگر چیزیں جو ضرورت تھی وہ مانگتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام فرمائشوں کو پوری کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بات کو نہیں مانا، یہ ایسی نافرمان قوم تھی۔ تو اس بنی اسرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی تذکرے میں اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، جہاں ہم نے کل پڑھا تھا اس سے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم گرمی میں پریشان ہوتے ہیں، سایہ ہمارے سر پہ نہیں ہے،
तुम अल्लाह से दुआ करो कि हमारे सर पे साया हो जाए, जिसमें हम तपिश, गर्मी की तपिश से हम बचे रहें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनके सरों पर साया कायम कर दिया। किस चीज़ का? अल-गमामा, यानी बादलों का। बादल उनके ऊपर आते, सारा दिन उनके ऊपर साथ रहते, वो तमाम के तमाम धूप की तपिश से बचे रहते। ये अल्लाह ताला ने ऊपर एहसान किया, इनाम दिया उनको, उसका जिक्र चल रहा है, उसी इनामात का जिक्र चल रहा है तसल्सल के साथ। फरमाया वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, और याद करो कि हमने तुम पर साया किया बादलों का। व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और तुम पर उतारा मन्ना व सलवा। यानी एक किस्म का ये अल्लाह ताला ने इनकी तरफ से, जब उन्होंने कहा ना मूसा अलैहिस्सलाम के हमें भूख लग रही है, हम कहाँ से खाएंगे पिएंगे, तो अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसा बंदोबस्त कर दिया। फरमाया कि वह अंज़लना, और उतारा अलैकुम, तुम्हारे लिए, अलमन्ना व सलवा, मन्ना और सलवा। मन्ना और सलवा नाज़रीन एक ऐसी चीज़ थी, मन्ना यानी कि एक मीठी चीज़ थी, तुनजबीन टाइप कोई चीज़ थी जो आसमान से अल्लाह ताला नाजिल करते, और ये लोग सुबह उसको, रात में नाजिल होती है वो चीज़, और सुबह ये लोग इकट्ठे करके उसको खाते रहते सारा दिन, और शाम को परिंदे आ जाते। इन सलवा एक बटेर टाइप कोई परिंदा था, वो आते हैं और इनके पास जमा हो जाते हैं, ये उनको पकड़ लेते और ज़बा करते और कबाब बना के खा लेते। इन अल्लाह ताला ने ऐसे खाने और पीने के लिए बंदोबस्त किया फर्स्ट क्लास। और आगे अल्लाह फरमाया कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, और खाओ पियो हमारी तैयब चीज़ों में से, यानी जो पाकीज़ा ग़िज़ाएँ हैं उनको इस्तेमाल करो, खाओ पियो। अच्छा, यहाँ पर ये फरमाया कि क्योंकि इस बनी इसराइल की कौम जो थी, ये इतनी ये ना क्या बोलेंगे इनको, नाफरमान टाइप थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया था खाओ पियो, यानी तुम्हें रोज़ मिलता रहेगा ये चीज़, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया था इनसे रोज़ उतरेगी तुम्हारे, लेकिन इनमें लालच थी, तो ये क्या करने लगे, उसको जमा करने लगे, और जमा करने से मना किया था अल्लाह ताला ने कि जमा ना करें आप, जो आपको मिल रहा है मिलता रहेगा। लेकिन इनमें जो कोई लालच थी, गर्ज थी, तो ये जमा करने लगे। तो जमा करने से क्या हुआ, वो गोश्त वगैरह जो है ख़राब होने लगा, या एक तफसीर ये भी आती है कि वो चीज़ें बंद हो गई इनके लिए। आगे फरमाया वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, यानी जो मना करने के बावजूद जो गलती की इन्होंने, उस गलती की जो सज़ा इनको मिली है, ये इन्होंने अपने आप पर खुद जुल्म किया है, यानी हमारा कोई नुकसान नहीं किया, इन्होंने अपना ही नुकसान किया है। एक चीज़ को जब मना कर दिया गया था उसको मान लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये कौम के अंदर वो एक भरी हुई थी इसके अंदर नाफरमानी, वो उन्होंने उसका भी इनकार किया। यानी अल्लाह ताला ने मना किया था कि जमा ना करो, ग़िज़ाओं को जमा करने लगे, जमा करने से क्या हुआ, गोश्त ख़राब होने लगा। तो ये फरमाता है अल्लाह ताला के इन्होंने खुद ये ज़्यादती की अपने ऊपर, हमारा नुकसान नहीं किया। वइज़ क़ुलना, और जब कहा हमने, वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया, और जब हमने इनसे कहा कि इस शहर में या इस गांव में दाखिल हो जाओ। इस आयत का पस मंज़र ऐसा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नबी हुए। फिर उन्होंने इनसे ये कहा कि अपने आबाई इलाके को आपने हासिल करना है, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो आबाई इलाका था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हें अपने साथ मिस्र लेकर गए थे, तो इन मिस्र में ये उनके 12 बेटे थे, तो उनसे ही वहाँ 12 कबीले, 12 ख़ानदान पैदा, मतलब बड़े बनी इसराइल के ताल्लुक भी उन्हीं से है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये कहा था कि भी इस शहर में दाखिल हो जाओ आजिज़ी के साथ, इन्हें मुल्क शाम के इलाके में जब दाखिल होंगे आप, तो इस इलाके में जब दाखिल हो जाओ तो एक आजिज़ी के साथ और एक इनकिसारी के साथ तौबा ताइब करते हुए दाखिल हो। लेकिन चूँकि नाफरमान कौम थी, इनकी ज़िस्त में ये चीज़ दाखिल हो चुकी थी, तो वहाँ भी उन्होंने उसकी उलट किया। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया था तौबा करते जाओ, उस अल्फाज को बदल दिया, और फरमाया था सजदा करते हुए जाना, यानी कि सजदा करते हुए नहीं बल्कि झुकते हुए आजिज़ी के साथ दाखिल होना उस शहर में। तो ये इन्होंने क्या किया, बजाय आजिज़ी के झुक के जाने के, ये पीठ के बल, इनके सुरन के बल अपने दाखिल हुए शहर में। उसका जिक्र अल्लाह पाक यहाँ फरमा रहे हैं, वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रयता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम। फरमाया इस शहर में दाखिल हो जाओ और खाओ पियो अपनी जहाँ से चाहो, रग़दन खूब मज़े से, वदख़ुलुल बाबा,
اور دیکھنا اس دروازے سے داخل ہو سجدن تو سجدہ کرتے ہوئے یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، وقولو اور کہتے جانا حتۃ نغفر لکم، حتۃ کہتے ہوئے جانا، نغفر لکم ہم تمہارے غلطیوں کو معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہارے جو بھی خطائیں کی ہیں ان سب کو اللہ پاک معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین اور جو نیکوکار ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، لیکن ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا، حتۃ کہا تھا ان کو کہنا، حتۃ کے معنی ہماری توبہ ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ آپ سے معافی مانگتے، اس لفظ کو انہوں نے بدل دیا۔ کون سا لفظ بدلا وہ؟ فرمایا قیل لهم قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، ان ظالموں نے اس لفظ کو بدل دیا، حتۃ کے بجائے کہنے لگے حنتۃ، اس کے معنی ہوتے کہ گیہوں وغیرہ ایسے کچھ مذاق اڑانے کے انداز میں، یعنی لفظی بدل دیا اور جانے کا جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے بھی نہیں داخل ہو گئے، یعنی کہ اس کا بھی الٹا کیا انہوں نے، یعنی ہر لحاظ سے نبی کی اور اللہ کی نافرمانی کی اس قوم نے، یعنی بنی اسرائیل۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اس غلطی کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل فرمایا، بما كانوا یفسقون، وہ اس لیے کہ یہ فاسق تھے، یہ قوم ایسی تھی، اس کو نازل عذاب جو اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا اس کا سبب بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ بما كانوا یفسقون، اور یہ فسق کرنے والے لوگ تھے، فاسق لوگ تھے، یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم، یہ آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اچھا، اب وہ جو میدان طے میں گھوم پھر رہے تھے، خوار پریشان ہو رہے تھے، وہاں مختلف ان کی چلتی تھی، یعنی یہ آپس میں قبائل تھے اور آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور خواہ کے اپنی فرمائش اس طرح کرتے تھے۔ ان میں سے ایک فرمائش کا یہاں پر بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کے لگ کہا اللہ سے، یعنی جب وہ پیاس لگی ان کو، پھر انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہنے لگے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کر ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے، کیونکہ چٹیل میدان میں تو کوئی پانی وانی تھا نہیں، تو اب ان کو پیاس لگتی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلْنَا ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سے کہ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو، اپنے لکڑی کو پتھر پہ ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پس پھٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے اندر، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے اولادیں تھیں، یہی بنی اسرائیل تھی جو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے۔ تو یہاں پر انہوں نے پانی مانگا، تو پانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے عصا کو، یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ پتھر میں مارو اور پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے ہر یعنی کہ قبیلے کے لیے، تاکہ آپس میں لڑے نہیں۔ قد علم کل اناس مشربہم، پھر پہچان لیا ہر ایک نے اپنے پانی کے گھاٹ کو، 12 قبیلے تھے، 12 قبیلے آپس میں انہوں نے اپنے اپنے پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ قد علم، پس جان لیا، کل اناس، سب نے پینے کے لیے، مشربہم اناس لوگوں نے، مشربہم پینے کی جگہ، یعنی اپنے اپنے گھاٹوں کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ پاک نے فرمایا کھاؤ پیو ہمارے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے مت گھومو، مت پھرو فساد پھیلاتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر، یعنی کہ ہمیں ایک طرح کا کھانا نہیں چاہیے، یعنی عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک طرح کھانا، کیونکہ تم جبین اور یہ بٹیر جو آ رہے تھے من و سلوا، وہ کھا کھا کے یہ بیزار ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم یہ ایک طرح کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے، اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے دعا کر،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کر یہ خرج لینا کہ نکالے ہمارے لیے ممبا تم بیت الارض، مما تم بیت الارض، وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، یعنی ترکاری وغیرہ، من بقلیہا ساگ، وقصائیہا اور مسور، وفومیہا اور جو زمین اگاتی ہے مطلب بہت سی چیزیں ہیں، وفومیہا ککڑی وغیرہ یا گیہوں وغیرہ، وعدسیہا وبصلیہا اور پیاز وغیرہ، یعنی یہ چیزیں ہم کھائیں گے۔ اب اس میں محترم ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو یعنی آسمانی غذا دے رہا تھا بغیر کسی محنت مشقت کے اور سہولت کے ساتھ ان کو چیزیں مل رہی تھی، آسمانی غذا پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر صبر نہیں کیا اور زمینی غذا مانگنے لگے، یعنی وہ چیزیں چاہیے جو زمین نکالتی ہے، ترکاری ہیں، ککڑی ہیں، سمجھنا گیہوں ہے، مسور ہے اور پیاز وغیرہ ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ یعنی اب یہ چیزیں جو محنت سے ملتی ہیں، یعنی ایک زمین کھدائی کرنی پڑے گی، اس میں غلہ اگانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پانی دو، یہ تمام چیزیں، تو وہ ایک سہولت والی چیز آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دے رہا تھا اس پر انہوں نے شکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ یہ مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہمیں وہ چیز چاہیے، ہم دال کھائیں گے، ہم مسور ہے یا ککڑی ہے، ساگ ہے، گیہوں ہے، یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اے بھلی مانسو، یعنی ایک بہترین چیز کو چھوڑ کر تم ایک ایسی ادنا چیز مانگ رہے ہو، ادنا سے مراد یہ ہے کہ وہ محنت طلب چیز ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کی چیز دے رہا ہے، تو بجائے اس کے شکر کرنے کے تم اس طرح کی چیزیں مانگ رہے ہو اللہ سے کہ تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، ان سے کہو کہ پھر داخل ہو جاؤ کسی شہر میں، گاؤں میں، وہاں تم جو مانگو گے تو ملے گا، ساری چیزیں مل جائیں گی۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، پھر اللہ نے ڈال دی ان کے اوپر مسکینت اور ذلت، رسوائی اور محتاجگی، ان کی اس حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ ایک قسم کا ذلت چپکا دی ان کے اوپر۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور ان سے چمٹا دی گئی اور خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یعنی ذلت اور مسکینت محتاجگی ان پہ چمٹا دی گئی اور اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانی کو دیکھنے کے باوجود بھی اس کا انکار کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو قتل بھی کیا۔ ان کے آباء و اجداد نے، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے پہلے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو قتل تک کیا انہوں نے، یعنی اتنی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ان کو، اتنی نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اس کے باوجود یعنی اس قوم کو بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ کیسی قوم ہے، کیسی نافرمان قوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا ان کے اوپر، کتنے احسانات کیے، اس کے باوجود انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور بجائے نافرمانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ انبیاء اکرام کا قتل بھی کیا، بہت سے انبیاء کو مارا ہے، زکریا علیہ السلام جیسے اور بہت سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے، نافرمانی کرتے، اور وکانوا یعتدون، اور یہ حد سے بڑھنے والے تھے، ایک حد میں رہتا ہے انسان، اس سے آگ نکل جاتی ہے، یعنی جو چیز میں منع کی جاتی ہے اس کو لازمی کرتے، اور جس چیز کا کرنے کا کہتے اس سے منع ہو جاتی، نہیں کرتے وہ، یعنی وہ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل۔ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ یہ قوم ہی تھی یہ نافرمان اور حد سے گزرنے والی، حد سے بڑھنے والی قوم۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم ناظرین، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ذکر فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کا، اور یہ خطاب ہے یہود سے جو مدینہ کے اطراف میں قرب و جوار میں جو رہ رہے تھے مدینہ میں، ان یہودیوں کو خطاب ہے، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ، تمہاری قوم کے ساتھ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے، کتنی کرم نوازی کی، کتنی ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو معاف کر دیا اور ان کو یہ مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اپنے اس مقام کو کھو دیا۔ کس وجہ سے کھویا؟ اس وجہ سے کھویا، یعنی یہ ان کی حرکتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت محتاجگی ڈال دی۔ اور اس کا ایک دوسرا رخ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام کو اور مومنین کو یہ بتانا مقصد تھا کہ دیکھو ایک ایسی قوم بھی تھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے،
اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے بجائے وہ نافرمانی پہ آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیں ذلیل خوار کر دیا۔ اگر تم لوگ بھی اس طرح کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کرے گا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے۔ جو اللہ کی بات کو مانے گا، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج دیں گے، اور جو نبی کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کو ذلیل برباد کر دے گا۔ اور یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں، بلکہ آنے والے انسان تو قیامت تک کے لیے، ان سب کے لیے یہ حکم ہے، ان سب کے لیے یہ ایک بات ہے۔ یعنی اس طرح اللہ فرما رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے کہ جو شخص بھی، جو قوم بھی، جو گروہ بھی، جو خاندان، جو قوم، قبیلہ، جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، اپنے نبی کے طریقوں پہ چلے گا اور اپنے نبی کے کہنے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عروج دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں قائم کریں گے اور آخرت میں قائم کریں گے۔ اور جو قوم، جو لوگ انفرادی یا اجتماعی طور پہ اگر جو اپنے نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ہے ناظرین ان بنی اسرائیل کا ذکر، انشاءاللہ اور بھی آگے آ رہا ہے، تھوڑا سا اور ان کے بعد پھر رخ چینج ہو جائے گا اس کا، تو ہم دوبارہ اس کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور بادلوں کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ اور پیو۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر تمہارے بزرگوں نے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم نے، ان نعمتوں کو کچھ قدر نہ کی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اور جب ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور دیکھنا دروازے میں داخل ہو تو سجدہ کرنا، حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وَاسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا پانی پینے کا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ہم نے حکم دیا کہ خدا کی عطا کی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تو اپنے پروردگار سے دعا کر کہ ترکاری اور ککڑی میں بقلیہ وقصائیہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، کہ گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کرے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اگر یہ چیزیں چاہیے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں سے جو مانگو مل جائے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھتے جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین آج کا سبق اتنا ہی رکھتے ہیں، اور بنی اسرائیل کا قصہ بھی چل رہا ہے اور مزید آگے مختلف آیاتوں میں مختلف صورتوں میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں اس کی تفصیل ہو جائے گی۔ اور یہاں تک آج میں نے پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ
ہمیں جو کچھ میں نے پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔